سے چھوٹی ریسرچ تحقیق بھی تم کرتے ہو، کیا وہ فطرت سے مطابقت ہے؟ کیا وہ فطرت کے قوانین کو فالو کیا جا رہا ہے؟ کیا وہ فطرت کے اوپر قائم ہونا ہے، یا پھر فطرت سے دشمنی، یا پھر فطرت سے دشمنی، یا پھر فطرت سے دشمنی؟ بتاؤ کیا ہے؟ کیا تم فطرت کے قوانین کے خلاف نہیں کر رہے؟ کیا یہ تمام کی تمام ایجادات فطرت کے قوانین کے خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا یہ فطرت کے ساتھ دشمنی نہیں ہے؟ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دنیا کے تمام اے وہ لوگوں جو خود کو ملحد کہلواتے ہو، اپنی طرح کے جتنے بھی شیاطین ہیں ان سب کو اکٹھا کر لو، بڑے سے بڑے جو سائنسدان ہیں ان کو بھی جمع کر لو، سب مقابلے پر آ جاؤ، اور وہ مذہبی طبقہ جو مذہب کے لبادے کے اندر سائنس سے اتنا متاثر ہے کہ اس کو مسیحا بنایا ہوا ہے، ان اشیاء ان مشینوں کو سہولتیں آسائشیں سمجھتا ہے، وہ بھی ان کے ساتھ مل جائے اور سب میدان میں کود پڑو ہمارے خلاف، اور آؤ اس بات کا جواب دو کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جتنی ایجادات ہیں، یہ جس کو تم ترقی کہتے ہو، سائنسی ترقی، صنعتی انقلاب، کیا یہ سب کا سب فطرت کے سے مطابقت ہے؟ عین فطرت ہے؟ فطرت سے مطابقت ہے؟ فطرت پر قائم ہونا ہے، یا پھر فطرت سے دشمنی؟ تم اگر یہ کہتے ہو کہ یہ فطرت سے مطابقت ہے تو تمہیں یہ ثابت کرنا پڑے گا، اور تم یہ جانتے ہو کہ تم جھوٹے ہو، یہ فطرت سے مطابقت نہیں بلکہ یہ فطرت سے دشمنی ہے۔ کیوں؟ اگر فطرت سے مطابقت ہو تو یہ جو آج زلزلے آ رہے ہیں، طوفان آ رہے ہیں، سونامی آ رہے ہیں، آندیاں آ رہی ہیں، مخلوقات کے اندر طرح طرح کی بیماریاں ہیں، مخلوقات کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، بادلوں کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے، موسموں کا نظام درہم برہم ہو رہا ہے، درجہ حرارت دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، پانی پھر آہستہ آہستہ بخارات کی شکل میں ختم ہو جائے گا، اس طرح آسمان پھٹ چکا، اس زمین کی، اس دنیا کی کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جسے طرح طرح کی مصیبتوں، تکلیفوں اور تباہیوں کا سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہو۔ یہ سارے کا سارا تمہارے انہی کاموں کی وجہ سے ہے، تمہارے اسی سائنسی ترقی کے نام پر جو اعمال ہیں اس کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ فطرت سے مطابقت نہیں بلکہ فطرت سے دشمنی کر رہے ہو۔ جو بھی عمل فطرت کے خلاف کیا جائے گا فطرت اسے ریجیکٹ کر دیتی ہے، فطرت اسے مسترد کر دیتی ہے۔ کیسے مسترد کرتی ہے؟ رد عمل کے ساتھ۔ تو آؤ بتاؤ، جب تم خود کہتے ہو کہ جو فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے، جو مخلوقات فطرت سے مطابقت نہیں رکھتی تو فطرت انہیں فنا کر دیتی ہے، تو بتاؤ پھر کیا فطرت تمہیں فنا نہیں کرے گی؟ یہ تمہاری اپنی سائنس یہ کہہ رہی ہے، تمہاری اپنی سائنس یہ کہہ رہی ہے، جسے یہ ثابت ہوتا ہے عقل کے اندر۔ خود اپنے ہی گریبان میں جھانکو۔ ایک طرف تو خود کہتے ہو کہ جو فطرت سے مطابقت نہیں رکھتے وہ فنا ہو جاتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور دوسری طرف اسی حقیقت اپنے ہی الفاظ کو چھپاتے ہو، اس کے خلاف چلتے ہو، اس کے خلاف کرتے ہو۔ تم سے بڑا کوئی اور منافق اور دھوکے باز ہو سکتا ہے؟ تمہاری اسی دھوکے بازی کی وجہ سے آج پوری انسانیت تمہارے چنگل میں پھنس کر وہ اپنی تباہی، اپنی فنائیت کے کنارے پر آ کھڑی ہوئی، اس مقام پر آ چکی ہے کہ اب واپسی کا راستہ بند ہو چکا۔ کیا تم لوگوں نے ان حقائق کو واضح کیا؟ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ تمہاری حقیقت بھی اسی مذہبی طبقے کی طرح ہے۔ وہ مذہبی طبقہ کیا کرتا ہے؟ قرآن کے شروع میں پڑھتا ہے الحمدللہ، الحمدللہ کہ اللہ کے لیے ہے ہی حمد، لیکن دوسری طرف وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے کرتوتوں، اپنے جرائم کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ڈالتا ہے۔ تم ملحدو کیا کرتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو کہ دیکھو تمہارا اللہ عیب دار مخلوقات خلق کر رہا ہے، عیب دار موسموں میں عیوب، مخلوقات میں عیوب، خامیاں، بیماریاں، مصیبتیں، تکلیفیں، یہ تمہارا اللہ کر رہا ہے، اور یہی مذہبی طبقہ کہتا ہے۔ تو مذہبی طبقہ تو تمہارا ساتھی ہے، ان کو کیوں بلیم لگا رہے ہو؟ تم تو دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک ہی کام کر رہے ہو۔ مذہبی طبقہ کیا کرتا ہے؟ مذہبی طبقہ یہ کرتا ہے کہ وہ زبان سے کہتا ہے اللہ کے لیے ہے ہی حمد، لیکن وہ اپنے جرائم، دوسروں کے جرائم کی ذمہ داری اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے اللہ کے لیے ہے ہی حمد، اور دوسری طرف جب وہ دیکھتا ہے کہ مخلوقات کے اندر فساد ہو رہا ہے، خرابیاں ہیں، تو وہ کہتا ہے یہ اللہ نے کر دی، اللہ جیسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے، اللہ جیسا چاہتا ہے خلق کرتا ہے۔ وہ عقل کے اندھو، یہ پورے قرآن میں یہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ جیسا چاہتا ہے خلق کرتا ہے؟
پورے قرآن میں کہیں بھی تم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ اللہ جیسا چاہتا ہے خلق کرتا ہے یہ لکھا ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں بار بار یہ بات کہی کہ اللہ خلق کرتا ہے جیسے اس کا قانون ہے، جو شے اس کے قانون کے عین مطابق خلق ہوگی وہ اللہ کی خلق ہے، جو اس کے قوانین کے خلاف خلق کی جائے گی وہ اللہ کی خلق نہیں ہے۔ جب اس کے قوانین کو فالو نہیں کیا جائے گا، اس کے قوانین کے خلاف خلق کیا جائے گا تو اس میں خامیاں ہی خامیاں ہوں گی، اس میں عیوب ہوں گے، اس میں عیب ہوں گے، خامیاں ہوں گی، خرابیاں ہوں گی، فساد ہوگا، وہ شے نامکمل ہوگی، اس میں حمد نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے لیے ہے ہی حمد۔ تو جب تم دیکھتے ہو مخلوقات کے اندر عیوب، خامیاں، خرابیاں، تو جان جاؤ وہ اللہ کا کام نہیں ہے۔ حمد اس میں ہوتی ہے جس میں ایک رائی برابر بھی خامی، خرابی یا کجی نہ ہو، لیکن یہاں تو ہر مخلوق کے اندر خامیاں، خرابیاں اور کجیاں ہیں۔ تو پھر اس کا ذمہ دار کون؟ مذہبی طبقہ اس کا ذمہ دار اللہ کو ٹھہراتا ہے۔ اس سے بڑا بہتان الزام اللہ کی ذات پر اور ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس سے بڑا الزام؟ اے مذہبی طبقے تو خود غور کر، تو ایک بات کرتا ہے، تو ایک کام کرتا ہے، تیرے اسی کام پر، تیری اسی بات پر تنقید کی جائے، حالانکہ تو غلط ہوتا ہے، تیرے تنقید برداشت نہیں ہوتی، اس کے باوجود کہ تو غلط ہوتا ہے، تجھے پتا ہوتا ہے میں غلط ہوں، لیکن کیا کرتا ہے تو اپنی خامی کو، اپنے جرم کو دوسرے کے اوپر ڈال دیتا ہے، دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا دیتا ہے، نہیں جی یہ غلطی اس کی وجہ سے ہوئی۔ تو پھر یہ جان لے، یہ بتا کہ وہ ذات جس کے لیے ہے ہی حمد، وہ جب خلق کر دی ہے تو وہ خامی والا، کجیوں کوتاہیوں والا خلق کرے گی، عیب دار خلق کرے گی، نامکمل خلق کرے گی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نے کیسے جرأت کر لی؟ اتنا بڑا بہتان اللہ کی ذات پر تو باندھ رہا ہے۔ کیا تجھے یہ علم ہے کہ ان جرائم کا ذمہ دار کون ہے؟ ان جرائم کا ذمہ دار وہی طبقہ جو خود کو ملحد کہلواتا ہے، اور وہ لوگ جو اسی طبقے کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں۔ یہ جو سائنسی ایجادات کے حامی ہیں، جو سائنسی ایجادات کو، سائنس کو اپنے لیے مسیحا سمجھتے ہیں، جو دن رات سائنس کرتے ہیں، ان ایجادات کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کرتے ہوئے، ان کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، انسانیت کو ہم نے یہ دیا وہ کیا۔ یہ جتنی سائنسی ترقی ہے، اس سائنسی ترقی کی وجہ سے کائنات میں فساد ہوا، ہر شے درہم برہم ہوئی، یہ وجہ ہے۔ اے مذہبی طبقے خود غور کر، تو قرآن میں پڑھتا ہے اللہ احسن الخالقین، اللہ احسن الخالقین ہے۔ خالق غور کر، خالقین جو ہے کیا وہ جمع کا صیغہ نہیں؟ کیا خالقین ایک خالق کو کہا جاتا ہے یا ایک سے زیادہ خلق کرنے والوں کو؟ جب خالقین جمع کا صیغہ ہے، ایک سے زائد خلق کرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے ان ایک سے زائد خلق کرنے والوں میں صرف اور صرف اللہ ہے جو احسن ہے، جو احسن خلق کرتا ہے۔ احسن کسے کہتے ہیں؟ جس سے بہتر، جس سے بہترین اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ اور بھی خالق ہیں، وہ جو بھی خلق کریں گے ان میں نقائص ہوں گے، خامیاں ہوں گی، خرابیاں ہوں گی، کمیاں ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، کجیاں ہوں گی۔ اللہ جو ہے وہ ہر لحاظ سے احسن خلق کرتا ہے۔ کیا تو نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں بالکل واضح کہا کہ اس نے جو بھی خلق کیا ہر لحاظ سے مکمل پرفیکٹ خلق کیا، پھر وہ خلق کر کے اس مخلوق کی ضروریات کیا ہیں بھول نہیں گیا تھا، اس نے اس کائنات میں سب کچھ مکمل پرفیکٹ، ہر لحاظ سے پرفیکٹ خلق کیا، اس میں رائی برابر بھی کوئی کمی یا کجی نہیں چھوڑی۔ جب ایسا ہے تو پھر اے مذہبی طبقے تو کیوں الٹا الزام اللہ تعالیٰ کے اوپر عائد کرتا ہے؟ اے ملحدین بتاؤ یہ جرائم کن کے ہیں؟ آج زلزلے آ رہے ہیں تو ان کا ذمہ دار کون؟ بتاؤ یہی سائنس، یہ مشینیں جب تم خلق کرتے ہو تو فطرت کو وائلیٹ کرتے ہو، فطرت کے قوانین کے خلاف کرتے ہو، فطرت سے دشمنی کرتے ہو، جس کی وجہ سے رد عمل آتے ہیں، پہاڑوں کو کاٹتے ہو، زمین کا توازن بگڑتا ہے، زلزلے آتے ہیں، زمین کو پھاڑتے ہو، کھوتے اس کے اندر جو اللہ سبحانہ نے غیب جو چھپا کر مخلوقات رکھ دی ان کو ان کے مقامات سے ہٹاتے ہو، اللہ نے ہر شے میں توازن قائم کیا، وہ توازن بگڑتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بتاتے کیوں نہیں اگر تم سچے ہو اے ملحدو اپنے جرائم کو چھپاتے ہو اور اپنے جرائم کا ذمہ دار اللہ کی ذات کو ٹھہراتے ہو، تم سے بڑا کوئی منافق اور ہو سکتا ہے؟ اے ملحدو ایک طرف تم جرائم کرتے ہو، جب اس کا رد عمل آتا ہے، جب اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے تو کیا کہتے ہو کہ یہ گاڈ کا کیا ہوا ہے، یہ اللہ کا کیا ہوا ہے، یہ اللہ نے کیا، یہ کیا ہے جی یہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہیں، قدرتی آفات ہیں۔
اے عقل کیندو تم ثابت کرو یہ کیسے قدرتی آفات ہے؟ یہ تمہارے اپنے اعمال جو تمہارے جرائم ہیں انہی کے تو نتائج ہیں۔ جب تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنے جرائم جو ہیں ان کے نتائج کو بھی تو تسلیم کرو، ان کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ جب نتائج سامنے آتے ہیں تو اس کا ذمہ دار اللہ کی ذات کو ٹھہراتے ہو، اس میں جو فائدوں کا پہلو ہے اس کو اپنی طرح منسوب کرتے ہو۔ یعنی تم نے گاڑیاں خلق کی تو جو فائدے کا پہلو اس کو اپنی طرح منسوب کرتے ہو، ہم نے بڑا کارنامے انجام دیے، دیکھو ہم نے تمہارے لیے مسیحا ہے، دیکھو کیا کیا بنایا، ہم تو انسانیت کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، فلاح کر رہے ہیں۔ لیکن جب انہی گاڑیوں سے جب دھواں نکلتا ہے جس سے پورا آسمان یا فضا زہریلی گیسوں سے بھر چکی، جس سے کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں ہے جو طرح طرح کی بیماریوں کا شکار نہ ہو، اس کو بیماریاں لاحق نہ ہوں، تمام کی تمام مخلوقات جو ہے ان کو طرح طرح کی اذیتوں کا سامنا ہے تمہاری اس کرتوتوں کی وجہ سے، تو اس اپنے ان جرائم کو نیچرل ڈیزاسٹر قرار دیتے ہو، یعنی کہ اللہ کے کام کی قرار دیتے ہو کہ یہ اللہ نے کیا ہے۔ تم سے بڑا کوئی منافق جھوٹا اور مکار ہو سکتا ہے؟ اے ملحدو، اے سائنس دانو، آؤ میدان میں، اور اے وہ مذہبی طبقہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ بارشیں اللہ برسا رہا ہے، یہ زلزلے اللہ لا رہا ہے، یہ طوفان اللہ لا رہا ہے، یہ اللہ کا رہا ہے، یہ اللہ کا رہا ہے، تم بھی میدان میں اگر سچے ہو تو یہ جو الزامات اللہ کی ذات پر عائد کرتے ہو ان کا دفاع کرو، ان کو سچا ثابت کرو، آؤ میدان میں۔ ایک طرف تو تم مذہبی طبقہ اور ملحد ایک دوسرے کے دشمن نظر آتے ہو، لیکن حقیقت میں تم دونوں ایک دوسرے کے حامی ہو، حمایتی ہو، دونوں ایک دوسرے کو تقویت فراہم کرتے ہو۔ جرائم ملحد کرے، ملا کیا کرتا ہے اس کا ذمہ دار اللہ کی ذات کو ٹھہرا دیتا ہے۔ پھر جرائم مذہبی طبقہ کرے تو ملحد کیا کرتا ہے اس کا ذمہ دار اللہ کو اور ان شخصیات کو ٹھہراتا ہے کہ جن کے بارے میں وہ ایک رائی برابر بھی علم نہیں رکھتا۔ تم تو دونوں بائی بائی ہو، یہ ہے تمہاری حقیقت۔ تو بہرحال جو ہم بات کر رہے تھے وہ بات یہ ہے کہ جب سائنس خود یہ کہتی ہے، نظریہ ارتقاء جس بنیاد پر کھڑا ہے وہ اصول یہ کہتا ہے کہ جو مخلوقات فطرت سے مطابقت نہیں رکھتی، فطرت انہیں فنا کر دیتی ہے، تو پھر آج جتنی یہ سائنسی ترقی ہے، جو انسان آج عمال کر رہے ہیں، کیا یہ فطرت سے مطابقت ہے؟ اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا دماغ والا بھی بالکل واضح جانتا ہے کہ یہ فطرت سے مطابقت نہیں ہے، یہ سب کچھ غیر فطرتی ہے، انسان کے اپنے ہی کرتوت ہیں فطرت کے مقابلے پر، یہ فطرت کے ساتھ دشمنی ہے۔ جب یہ فطرت کے ساتھ دشمنی ہے، جب یہ فطرت کے ساتھ مطابقت نہیں ہے، تو پھر سائنس خود یہ کہتی ہے کہ فطرت ایسوں کو کالعدم کر دیتی ہے، ان کو فنا کر دیتی ہے۔ تو کیا پھر انسانیت کی فنائیت سر پر نہیں آ چکی؟ کیا فطرت تمہیں برداشت کرے گی؟